سورۃ النحل ہے آپ کی آیت نمبر 64۔ ہاں مجھے تو عبید صاحب نے یہ بتایا تھا، پڑھ لی تھی نا جی۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ ھدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ وما انزلنا، اور ہم نے نہیں نازل کیا، علیک تجھ پر، الکتاب کتاب، الا مگر، لتبین لہم مگر تاکہ تو بیان کرے، لہم ان کے لیے، الذی وہ جو، اختلفوا فیہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا، وہدن اور ہدایت ہے، اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ اچھا، اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منصب بیان ہوا۔ وہ آپ کا منصب کیا ہے؟ کہ جو یہ کتاب ہے جسے اللہ نے اتارا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کریں، واضح کریں لوگوں کے لیے، صحیح ہے؟ ان کے وہ معاملات کے جن میں ان کا اختلاف ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وضاحت کے ساتھ، بیان کے ساتھ بتائیں۔ تو ایک تو یہ مقصد ہے۔ تو قرآن کریم کا صحیح فہم تبھی حاصل ہوگا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان اس کے ساتھ ہوگا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جس طریقے سے قرآن کریم اللہ کی وحی ہے، اسی طرح اس کا بیان یہ بھی اللہ کی وحی ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے، منصب ہے کہ آپ قرآن کریم کی وضاحت کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کے بغیر یہ قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو آپ کے جو فرامین ہیں ان کی روشنی میں ہم قرآن کریم کو سمجھیں گے۔ ایک بات یہ معلوم ہے، اور دوسرا کہ یہ قرآن جو ہے ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہدایت ہے یعنی ان کی ہدایت کا سبب ہے، وہ ان کی رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف، ہم باطل طریقوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو اور دوسرا، اللہ کی رحمت کا مستحق وہ شخص بنتا ہے جو اس قرآن پر ایمان لاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو چیزیں اس آیت میں بیان ہوئیں۔ واللہ انزل من السماء ماء، اور اللہ تعالی انزل اس نے اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاحیا پھر اس نے زندہ کیا، بھی اس کے ذریعے سے، الارض زمین کو، بعد موتها اس کی موت کے بعد، اس کے مرنے کے بعد۔ زمین کا مرنا کیا ہے؟ اس کا بنجر ہونا، سوکھ جانا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس بنجر زمین کو
کیا کیا؟ بارش برسا کر زندہ کر دیا. زمین زندہ کیسے ہوتی ہے؟ کہ اس سے ہریالی نکل آئے، فصلیں تیار ہوں، باغات نکلیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، یعنی بارش برسائی، اور اس سے اس بنجر زمین میں ایک جان آ گئی. صحیح ہے؟ جو بالکل کیا ہے، بنجر بن چکی تھی، اللہ رب العزت نے اس کو زندہ کیا اس بارش کے ساتھ. ان فی ذالک لآیۃ لقوم یسمعون، بے شک اس میں لآیۃ، البتہ نشانی ہے، لقوم، اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے، یسمعون، جو سنتے ہیں، جو سنتے ہیں. کیا نشانی ہے؟ دیکھیں اللہ رب العزت نے جو بعث بعد الموت کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہم نے زندہ ہونا ہے، صحیح ہے، اس کو مختلف ذرائع یا مختلف دلائل کے ساتھ اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے. ان میں سے ایک دلیل اللہ نے یہ بھی دی ہے، وہ دلیل جو مشاہدتی ہے، جو ہم سب دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے یہ ہوتا ہے. ایک زمین جو بالکل سوکھ چکی ہے، صحیح ہے، اس میں کوئی، یعنی کیا کہنا چاہیے، کوئی پودا نہیں ہے بالکل. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ بارش آتی ہے، تو اس کے بعد وہی زمین کیا ہے، ہری ہو جاتی ہے، تازہ ہو جاتی ہے، جو اس سے پہلے بنجر تھی، مردہ تھی. تو فرمایا کہ جس طرح سے یہ زمین جو ہے، یعنی بنجر تھی، مردہ تھی، اللہ نے اس کو زندہ کر دیا، اس طریقے سے یہ تم دیکھتے ہو. تو اللہ رب العزت تمہیں بھی یعنی اسی طرح مرنے کے بعد قبروں سے اٹھائے گا. تو یہ بھی ایک یعنی دلیل ہے جو قرآن کریم نے بعث بعد الموت کے متعلق دی ہے. تو کہا کہ اس میں نشانی ہے، اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے، یسمعون، جو سنتے ہیں. تو اللہ کی نشانیاں کن کو فائدہ دیتی ہیں؟ ان لوگوں کو جو سنے بات کو، لیکن جو کہیں کہ ہم نے بات سننی نہیں ہے. ہاں، جیسا کہ کافروں نے کہا، کیا کہا تھا؟ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. کہا کہ قرآن سنو ہی نہیں، کیونکہ اگر تم سنو گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے ہدایت کی بات تمہارے دل میں بیٹھ جائے. تو اب انہوں نے کیا فیصلہ کیا کہ قرآن کو سنو ہی نہیں، صحیح ہے، تاکہ تمہارے دماغ میں کوئی بات ہی نہ بیٹھے. کفار کا یہ طرز عمل ہوتا تھا قرآن سے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ابتدا میں مشرکین مکہ نے کیا کیا؟ یعنی جب عاجز آ گئے، ہر طرح سے کوشش کی، لالچ دیں، ہاں، کہ آپ رک جائیں توحید کی دعوت سے. تو پھر انہوں نے کہا کہ مدینہ یعنی مکہ میں جو بھی آدمی آئے گا نیا، ہم اس سے کہیں گے کہ ان کی بات نہیں سنو، صحیح ہے، کیونکہ یہ ایسا بندہ ہے جو بھائیوں کو جدا کر دیتا ہے، صحیح ہے، بیٹی ماں سے جدا ہو جاتی ہے اس کی بات سن کے. تو لہذا کیا کرو، تم اس کی بات نہیں سنو. تو کئی ایسے ہوتے تھے کہ اپنے کانوں کو بند کر دیتے تھے یا روئی اندر ڈال دیتے تاکہ ان کی آواز ہی نہ پہنچے. تو سنے گا بات کو جو تو حق بات اسی کو سمجھ میں آئے گی. جو سنے گا ہی نہیں تو کہا کہ اس کو یہ نشانیاں کوئی فائدہ نہیں دیں گی. تو کہا اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے، یسمعون، جو سنتے ہیں. یہ کیا سوال ہے سر؟ یہ مشاہدات کیا ہے؟ ہاں، مشاہدہ کسے کہتے ہیں؟ مشاہدہ کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یعنی ایسا معاملہ جس کو ہم خود دیکھتے ہیں. جیسے یہ جو منظر ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یعنی زمین کیا ہے، بنجر تھی، اس کے بعد بارش برسی، تو کچھ دنوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہاں ہریالی تھی. تو یہ ہے مشاہداتی چیز. جی آگے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، وَإِنَّ، اور بے شک، لکم، تمہارے لیے، فی الانعام، چوپاؤں میں، جو چوپائے جانور ہیں، لعبرتن،
البتہ نشانیاں ہیں، تمہارے لیے چوپائے جانوروں میں نشانیاں ہیں. نسقیکم، ہم تمہیں پلاتے ہیں، مما، اس میں سے، فی بطونہ، جو ان کے پیٹوں میں ہے، جو ان کے بطون، بطن ان کی جمع ہے جس کا معنی ہے پیٹ، یعنی ہم تمہیں پلاتے ہیں اس میں سے، فی بطونہ، جو ان کے پیٹوں میں ہے، من بین فرسن، ہاں، من کا معنی ہے سے، اور بین کا معنی درمیان، یعنی وہ چیز جو ان کے درمیان سے نکلتی ہے. کس چیز کے درمیان میں سے؟ من بین فرسن، فرس کہتے ہیں گوبر کو، جانور جو فضلہ خارج کرتا ہے، ہاں گوبر، اور وہ نکلتا ہے یعنی کہاں سے آتا ہے؟ گوبر کے درمیان سے، وہ دمن، اور خون سے، لبنن، دودھ، خالصن، جو کہ خالص ہے، یعنی اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، نہ اس گوبر سے اور نہ خون سے، جو کہ خالص ہوتا ہے دودھ. سائغن، سائغ کسے کہتے ہیں؟ مزیدار، خوشگوار، یعنی جب انسان پیتا ہے تو اسے خوشگواری کا احساس ہوتا ہے. وہ لبنن، دودھ، خالصن، جو کہ خالص ہے، سائغن، مزیدار ہے. سائغ اس چیز کو بھی کہتے ہیں جو حلق سے آسانی سے نیچے اتر جائے، صحیح ہے، اس میں کوئی تکلیف نہ ہو. للشاربین، پینے والوں کے لیے، شاربین، پینے والوں کے لیے. اصل میں یہ کس کی جمع ہے؟ شاربن کی. شاربن اسم فاعل ہے جس کا معنی ہے پینے والا. شاربین یہ اس کی جری حالت ہے، یہاں اسم کیا کہتے ہیں اس کو؟ جمع مذکر سالم. اس کی جری حالت کس سے آتی ہے؟ یا ما قبل مکسور. تو للشاربین، پینے والوں کے لیے. اب یہاں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ ان انعام، انعام یہ بھی نعم کی جمع ہے، نعم کی جمع ہے، چوپائے. کون سے جانور مراد ہیں؟ انعام میں اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ، دمبا وغیرہ، صحیح ہے، یہ چیزیں اس سے مراد ہوتی ہیں. جب انعام ہم کہتے ہیں تو اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ اور دمبا اسی کی جنس سے، بکری کی، تو یہ مراد ہوتے ہیں. دوسرا کہ یہ دیکھیں کہ عبرت کی کون سی بات ہے یہاں، جس کے بارے میں کیا کہا کہ اس میں تمہارے لیے عبرت ہے. کیا عبرت ہے؟ عبرت یہ ہے کہ دیکھیں یہ چوپائے جو کچھ کھاتے ہیں گھاس وغیرہ، صحیح ہے، اب وہ میدے میں جاتا ہے، انہوں نے کھایا، وہ میدے میں گیا، اور پھر اسی خوراک سے ان کے لیے، ان سے یعنی کیا، کتنی چیزیں بنی؟ دودھ، خون، گوبر اور پیشاب، صحیح ہے، یہ ساری چیزیں اسی خوراک سے بنی، یعنی دودھ، خون، گوبر اور پیشاب. اب دیکھیں آگے عبرت کی بات کیا ہے. خون کہاں گیا؟ رگوں میں، خون رگوں میں، اور دودھ کہاں آیا؟ تھنوں میں، اور اسی طرح جو گوبر اور پیشاب جو ہیں، جو ان کا راستہ ہے، مخرج ہے، وہاں پر آ گئے. اب دودھ میں خون کا رنگ نہیں آتا، ملاوٹ نہیں ہوتی، اور نہیں اس دودھ میں پیشاب یا گوبر کی کوئی بو ہوتی ہے. یہ کمال بات ہے، یہ عبرت کی چیز ہے. اور دودھ کیسا ہوتا ہے؟ بالکل سفید شفاف دودھ باہر آتا ہے، صحیح ہے، جو اس کی خوبی یہ ہے کہ بڑی آسانی سے حلق کے نیچے اتر جاتا ہے. جب اس کو آپ پیتے ہیں تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، مشقت نہیں ہوتی، اور اچھا اور بہترین اس کا ذائقہ ہوتا ہے، اور اس کو ہم پیتے ہیں. تو کہا کہ تمہارے لیے ان جانوروں میں بڑی عبرت کا سامان موجود ہے. عبرت کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایسا معاملہ، ہاں، جس سے ہم نصیحت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، کہتے ہیں اس میں عبرت ہے. تو عقل مند جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا یہی وصف ہے
کہ ان چیزوں سے وہ کیا کرتے ہیں؟ عبرت حاصل کرتے ہیں، یعنی اپنے خالق کی معرفت حاصل کرتے ہیں کہ وہ ذات کس قدر بلند ہے، پاکیزہ ہے، کس قدر یعنی عظیم ہے، کہ یعنی ایسے ایسے اس کے کام ہیں، ہماری عقل یعنی دنگ رہ جاتی ہے جب ہم اس کی تفصیلات اور جزئیات کو ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ہماری عقل حیران ہو جاتی ہے۔ یہ اس میں عبرت کا سامان موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ترجمہ واضح ہے اس کا؟ وَإِنَّ اور بے شک لکم تمہارے لیے فی الانعام چوپاؤں میں لعبرتن البتہ عبرت ہے، نسقیکم ہم تمہیں پلاتے ہیں، مما اس میں سے فی بطونہ جو ان کے پیٹ میں، من بین فرث و دمن گوبر اور خون کے درمیان میں سے، لبنن خالصن دودھ جو کہ خالص ہے، اس میں کوئی آمیزش اور کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہے، پاکیزہ ہے، سائغن جو کہ خوشگوار ہے، للشاربین پینے والوں کے لیے، ومن ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا۔ فرمایا کہ اور من ثمرات النخیل کھجور کے پھل سے، کھجور کے پھل سے، ثمرات ثمرتن کی جمع ہے جس کا معنی ہے پھل، یعنی کھجور کے پھل سے، والاعناب اور انگور کے پھل سے، والاعناب تتخذون تم بناتے ہو، من اس سے، سکرن سکر کسے کہتے ہیں؟ ہاں وہ سکر ہے، اور سکر لفظی معنی نشہ، نشہ، سکرن کا معنی کل مسکرن حرام، جیسے حدیث ہے کہ ہر نشے والی چیز کیا ہے؟ ہاں، من ہو اس سے تم بناتے ہو، سکرن یعنی نشہ، شراب مراد ہے، ورزقن حسنن اور پاکیزہ رزق ہے جو تم اس سے کھاتے ہو، ان فی ذالک بے شک اس میں، البتہ لآیتن نشانی ہے اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اب کیا مطلب کوئی اس سے استدلال کرے کہ شراب حلال ہے، صحیح ہوگا؟ نہیں۔ کیسے جواب دیں گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، صحیح ہے؟ اس وقت کی ایک خبر دی گئی ہے کہ یہ کام تم کرتے ہو اس سے، کیونکہ یہ سورت جو ہے مکی سورت ہے، اور شراب کہاں حرام ہوئی تھی؟ مدینہ میں، مدینہ میں۔ اور پھر ایک اور نقطہ اس میں بھی موجود ہے، آپ مکی جو صورتیں ہیں جب انہیں پڑھتے ہیں اور ان میں شراب کا ذکر آتا ہے تو اس میں کراہیت اور ناپسندیدگی کے ساتھ اسے ذکر ضرور کیا گیا ہے، لیکن اس وقت وہ حرام نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر بھی ایک نقطہ موجود ہے اسی آیت میں جو اس کی کراہیت کی طرف اشارہ ہے، وہ کیا ہے؟ اب دیکھیں یہاں کیا کہا؟ تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، اس کو کہا نشہ، اور رزقا حسنا کو اس سے خارج کیا، رزقا حسنا یعنی اچھا رزق، اس میں بھی اشارہ ہے کہ یہ شراب کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ نہیں کہا سکرن حسنن، یہاں صرف کیا کہا؟ سکر، یعنی تمہارے واقعے میں جو ہوتا ہے اس کی خبر دی کہ تم اس سے شراب بناتے ہو، لیکن اس کی تحسین نہیں کی، بلکہ دیکھیں آگے کیا کہا؟ رزقن حسنن، رزق حسن کو اس سے الگ، جیسے رزق کی صفت آگے کیا ہے؟ حسنن، اچھا رزق، تو شراب کو یہ نہیں کہا گیا کہ یہ اچھی چیز ہے، یعنی اس میں بھی اشارہ ہے کہ یہ چیز ناپسندیدہ ہے، لیکن پھر آگے جو یعنی جو صورتیں ہیں یا جو آیات ہیں جو مدینہ میں اتری ان میں وضاحت کے ساتھ شراب کو حرام کر دیا گیا، لیکن اس میں اشارہ موجود ہے اس کی کراہیت اور ناپسندیدگی کی طرف، لیکن حرام جو صراحت کے ساتھ ہے وہ مکہ میں نہیں ہوئی، بلکہ اس میں اشارے ہمیں ملتے ہیں، لیکن جو یعنی مدینہ میں جو کون سی آیت ہے جو شراب کی حرمت پر دلیل ہے؟ ہاں، انما الخمر والمیسرۃ والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ اب دیکھیں صراحت کے ساتھ اس کو کہا گیا، بعض نے کہا فہل انتم منتہون،
اس کے نقصان ذکر کیے شراب کے. اس کے بعد کہا کہ کیا تم باز آنے والے ہو. صحابہ نے کیا سمجھا؟ صحابہ نے حرمت ہی سمجھی، اللہ کے نبی نے بھی. بلکہ یعنی جن کے پاس شراب موجود تھی، اس آیت کے بعد انہوں نے کیا کر دیا، وہ مٹکے جو تھے وہ توڑ دیے. مدینہ کی گلیوں سے ایسے شراب بہ رہی تھی گویا کہ کوئی جیسے ندی کوئی بہتی ہے، یعنی اتنا تھا. اس آیت کے بعد صحابہ نے یہ سمجھا. تو یہ کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب پہلا تو یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے. صحیح، اس وقت کی بات ہے جب شراب صراحت کے ساتھ حرام نہیں ہوئی تھی. لیکن جب حرام ہو گئی تو پھر جو ہے اب ان آیات کو لیا جائے گا، اور یہ پہلے کی آیت ہے لہذا. اور پھر میں نے کہا کہ اس میں ایک اشارہ موجود ہے کہ یعنی اس کو کیا ہے، اچھا نہیں کہا گیا شراب کو، یہ نہیں کہا گیا سکرن حسنن، ہاں جسے آگے کیا کہا رزقن حسنن. اس میں اشارہ موجود ہے کراہیت کا. لیکن صراحت کے ساتھ یہ کب حرام ہوئی؟ مدینہ میں. کراہیت کا اشارہ یہ ہے، جیسے یعنی تتخذون منہ سکرن و رزقن حسنا، رزق حسن کہا یعنی اچھا رزق، لیکن سکرن حسنن نہیں کہا. تو اس کا مطلب یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے جی، ناپسندیدگی کی طرف اشارہ ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے یعقلون جو عقل رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں. صحیح ہے، تو یہ عقل اللہ نے ہمیں دی ہے تاکہ ہم ان کو استعمال کریں. اور کس چیز میں؟ یعنی مثبت کاموں میں. سب سے بڑھ کر کیا ہے؟ اس کو اللہ کی مخلوق پر جب انسان غور کرتا ہے تو پھر کیا ہے، خالق کی معرفت حاصل کرتا ہے. یہ ہے اصل چیز کہ یہ مخلوق ہے، ان کے یہ معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم حیران رہ جاتے ہیں. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا جو خالق ہے وہ موجود ہے، اور وہ خالق جو ہے کیسا ہوگا جس کی مخلوق میں یعنی یہ چیزیں موجود ہیں. یہ اس طرح کا پیغام ہے جو انسان کو سمجھنا چاہیے، یعنی حق کی معرفت حاصل کرے اور اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرے. یہ مطلب ہے نشانیوں پر یعنی غور و فکر کرنا. تو جو آیات ہیں نشانیاں دو طرح کی ہیں. کون سی؟ آیات کونیہ اور آیات شرعیہ. آیات دو طرح کی ہیں، آیات کونیہ اور آیات شرعیہ. آیات کونیہ کسے کہتے ہیں؟ آیات کونیہ یا کون سے، اور کون کہتے ہیں اس دنیا میں جو مخلوق ہے اس کو. یعنی اس دنیا میں بھی کئی نشانیاں ہیں جو انسان کو دعوت فکر دیتی ہیں. وہ کیا ہے؟ مثلا جیسے سورج ہے، چاند ہے، یہ سمندر ہیں. دیکھیں خود قرآن نے ذکر کیا وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. کہا کہ اللہ کی آیات میں سے ہیں. یہ کون سی آیت ہیں؟ آیات کونیہ، یعنی اس کا تعلق مخلوق سے. وہ کون سی ہے؟ اللیل والنہار، دن ہے، رات ہے اور دن ہے. والشمس والقمر، سورج ہے اور چاند ہے. تو یہ بھی آیات میں سے ہیں، لیکن کون سی آیات؟ کونیہ، یعنی اس کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، مخلوق کے ساتھ ہے. اب سورج کتنا بڑا ہے، صحیح ہے، اور دن ہوتا ہے باقاعدہ، یعنی ایک ترتیب سے جو ہے یہ معاملات ایک نظم کے تحت ہو رہے ہیں. کبھی ایسے نہیں ہوا کہ سورج نہ نکلے، صحیح ہے، بلکہ وہ معمور ہے. اور یہ کب سے یہ سسٹم ہو رہا ہے؟ ہم چھوٹا سا کام کرتے ہیں، اس میں ہماری جو ترتیب ہے وہ نہیں ہوتی، آگے پیچھے ہو جاتی ہے. لیکن یہ کتنا بڑا سسٹم ہے، انسان سوچے غور کرے، اور صدیوں سے ایسے ہی ہے یہ آ رہا ہے، اس میں کوئی انقطاع نہیں آیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کو کیا ہے، یعنی دعوت فکر دیتی ہیں. یہ آیات کونیہ. آیات شرعیہ کسے کہتے ہیں؟ شرعی آیات، شرعی نشانیاں. تو اس سے مراد کیا ہے؟ آیات شرعیہ سے مراد وہ وحی ہے جو اللہ نازل فرماتا ہے. آیات شرعیہ سے مراد وہ وحی ہے جو اللہ اپنے انبیاء پر نازل کرتا ہے. یہ قرآن یہ بھی آیت ہے. کون سی آیت؟ آیات شرعیہ میں سے، آیات
شرعیہ میں سے ہے جس کو اللہ نے بطور وحی کے نازل کیا ہے ہمارے لیے۔ تو آیات دو طرح کی ہیں، آیات پر ہمیں غور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک جو ہے آیات کونیہ، اس کا تعلق مخلوق سے ہے، اور دوسرا آیات شرعیہ یعنی قرآن و حدیث یا جو وحی کا جو علم ہے اس کو کہا جاتا ہے، اور ان سب پر ہمیں غور و فکر کا حکم ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَأَوْحَى رَبُّكَ، اور الہام کیا تیرے رب نے، صحیح ہے، اس کا معنی کریں گے وحی، کریں وحی نہیں کریں گے، وحی کیا ہے؟ وحی جیسے انبیاء پر آتی ہے، یہ بھی وحی ہے جبریل امین کے ذریعے، صحیح ہے۔ اور یہ کون سی وحی ہے؟ جو اللہ نے شہد کی مکھی کو کی، وَأَوْحَى رَبُّكَ، تو اس سے مراد ہے الہام۔ الہام کسے کہتے ہیں؟ رہنمائی کرنا، یعنی اس کے اندر اس کی فطرت میں اللہ نے یہ چیز رکھ دی، یہ اس کا معنی کریں گے الہام۔ اور الہام کیا تیرے رب نے الی النحل، شہد کی مکھی کی طرف۔ کس چیز کا الہام تھا؟ یہ اس کا آگے بیان ہے کہ انت تخذی، یہ کہ تو بنا، یہ کہ تو بنا کیا چیز؟ من الجبال، پہاڑوں میں سے، بیوتن، گھر، یعنی تو اپنا جو گھر ہے، بیوت بیت کی جمع ہے، لیکن اس سے مراد کون سا گھر ہے؟ شہد کا جو چھتا ہوتا ہے جس کے اندر وہ بیٹھتی ہے اور شہد بناتی ہے، تو اس کا ایک گھر ہے یہ، صحیح ہے۔ تو اللہ نے اس کی طرف، یعنی تیرے رب نے الہام کیا شہد کی، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، اور اسی سے پھر اس سورت کا نام کیا پڑا؟ سورۃ النحل۔ سورۃ النحل کیوں کہتے ہیں اس کو؟ اس لیے کہ اس میں نحل کا ذکر آیا ہے، جیسے بقرہ، سورۃ البقرہ کو بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ بقرہ کیونکہ آگے چل کے اس میں گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے، تو اس طرح سے سورتوں کے یہ نام آئے ہیں۔ اسی طرح نحل ہے، نحل کا معنی یعنی شہد کی مکھی، اوحا الہام کیا، الہام کیا، میں نے کہا الہام کیا ہوتا ہے؟ شہد کی مکھی کا عنوان، یہ عنوان کیا ہے؟ ہاں، یعنی سورۃ النحل، اس سورت کا جو نام ہے اس وجہ سے پڑا کیونکہ یہاں آگے نحل کا ذکر ہوا ہے۔ اور الہام کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ دل میں کوئی بات ڈالنا یہ بھی ہے، یا فطرت میں رہنمائی کر دینا کسی کی، تو یہ چیز جو ہے اللہ نے، یہ تو ہر چیز کو اللہ نے کی ہے، مثلا جو جانور ہیں ان کی فطرت میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ یعنی کون سی چیز ہے جو ان کو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، وہ گھاس کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، جو چیزیں ان کے لیے ضروری ہیں، صحیح ہے، وہ کرتے ہیں۔ تو یہ یعنی جو اوحا ربک، اور الہام کیا، یعنی اس کی فطرت میں یہ چیز رکھ دی، اس کے دل میں، اس کے من میں، نفس میں یہ چیز ڈال دی کہ اپنا گھر تم بناؤ، کہاں پر؟ من الجبال، پہاڑوں میں، ومن الشجر، اور درختوں میں سے، ومما، اور اس میں سے، یعرشون، یعرشون کا کیا معنی ہے؟ یعرشون کا لفظی معنی ہے جو لوگ یعنی چھتریاں بناتے ہیں۔ اب چھتریاں بنانا کیا ہے؟ یہ لوگوں کے گھر بھی ہو سکتے ہیں، اور دوسرا یعنی ایسے بیلیں جو ہوتی ہیں ان کو اوپر چڑھایا جاتا ہے، صحیح ہے۔ بیل کون سی ہے؟ یعنی اوپر پھیلتی ہے، یا تو نیچے زمین میں پھیلتی ہے، یا کوئی درخت وغیرہ اس کو مل گیا، کوئی گھر، کوئی ایسی چیز، تو اس کے اوپر بھی ہو جاتی ہے۔ تو ایسی جگہوں میں یعنی تم کیا کرو؟ اپنا چھتا بناؤ، اپنے چھتے بناؤ، وہ مما یعرشون، اور اس سے جو وہ چھتریاں بناتے ہیں۔ تو بیلیں بھی مراد ہو سکتی ہیں، میں نے کہا جو لوگ جو گھر اور چھپرے وغیرہ جو بناتے ہیں تو وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ نے یعنی اسے سمجھ بوجھ دی، یہ الہام کیا کہ
یعنی جو تمہاری جو طبعی ضرورت ہے وہ گھر بنانا ہے، وہ کن جگہوں میں بناؤ، تو یہ چیز اللہ نے ہر جاندار کے لیے یہ چیز رکھی ہے، یہاں تک کہ جو حیوانات ہیں ان کے اندر بھی یہ چیز اللہ نے رکھ دی ہے کہ اپنی جو فائدے کی جو چیزیں ہیں، وہ چیزیں جن کی وجہ سے ان کی بقا ہے، تو وہ بھی یعنی وہ کام کرتے ہیں جن کی وجہ سے وہ زندہ رہ سکیں. تو یہ اللہ رب العزت کا الہام ہے جو اللہ رب العزت نے انہیں عطا کیا ہے. پھر آگے کہا ثم کلی، پھر کھاؤ. کلی کون سا سیگا ہے؟ امر کا سیگا ہے جی. کس باب سے؟ باب کون سا ہے؟ اکلا، اکلا یاکلو اکلن، اسی سے الامر منہ کل. اور سیگا کون سا ہے؟ پورا سیگا امر تو ہے. واحد مؤنث، واحد مذکر نہیں، مؤنث ہے. واحد مؤنث حاضر کلی، جبکہ واحد مذکر کون سا ہے؟ کل. ہاں کل واحد مؤنث، اور کلی واحد مؤنث مخاطب، واحد مؤنث مخاطب. ثم پھر کلی تو کھا، من کل الثمرات، من مانا سے، کل الثمرات ہر طرح کے پھل. صحیح ہے، یہ چیز بھی اللہ نے اسے الہام کی کہ کیا کر، کہ جو ہر طرح کے جو پھل ہیں ان میں سے کھا. فصلوں کی، پھر تو چل. فصلوں کی، فا یعنی یہ کیا ہے؟ فا تعقیب کے لیے یا تفسیر کے لیے آتا ہے، اور اصل جو سیگا ہے اسلوکی ہے. اسلوکی کس باب سے ہے؟ سلک یسلوکو. ہاں سلک یسلوکو کیا مانا؟ چلنا. اسی سے الامر منہ اسلک، اسلک. اور اسی سے ہے اسلوکی. کون سا سیگا ہے؟ وہی ہے، واحد مؤنث مخاطب کا سیگا ہے اسلوکی. فصلوکی یعنی پھر تو چل، پھر تو چل. سبل ربک، سبل سبیل کی جمع ہے یعنی راستہ، سبیل کی جمع ہے سبل، یعنی اپنے رب کے راستوں پر پھر تو چل. سبل ربک اپنے رب کے راستوں پر تو چل. ذللا، ذللن کا معنی ہے ہموار، ہموار اور نرم. یعنی ہموار اور نرم کون سا راستہ ہے؟ ایسا راستہ ہے کہ جس پر آپ جب چلیں تو آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، اذیت نہ ہو، پریشانی نہ ہو. یعنی تو چل اپنے رب کے راستوں پر، ذللا جو کہ کیا ہیں؟ نرم ہیں اور ہموار ہیں، جن پر آسانی سے چلا جا سکتا ہے. اچھا آگے ارشاد فرمایا یخرج نکلتا ہے، من بطونہا اس کے پیٹوں سے. یخرج نکلتا ہے، من بطونہا یعنی اس شہد کی مکھی کا ذکر ہو رہا ہے نا، اس کے پیٹوں سے. بطون بطن کی جمع ہے، پیٹ. شرابن مشروب پینا، یعنی ایسی چیز ہے جو پینے سے تعلق رکھتی ہے، وہ نکلتی ہے. ہاں مختلف الوانہ، مختلف الوانہ کہ مختلف ہیں اس کے رنگ، اس کے رنگ مختلف ہیں. کیا مطلب؟ اب دیکھیں کہ کتنی چیزیں ہیں، کتنی چیزیں ہیں جن پر یہ شہد کی مکھی بیٹھتی ہے، لیکن سبحان اللہ یعنی اس کی فطرت ہے کہ یہ اچھی چیز پر بیٹھے گی، ورنہ مکھی یعنی جو گندی چیز ہے، گندگی پر بیٹھتی ہے دوسری مکھی. لیکن یہ جو
یعنی مکھی ہے یہ کس میں بیٹھتی ہے؟ پاکیزہ پر. تو اس لیے کہتے ہیں ایک محاورہ ہے کہ شہد کی مکھی کی طرح ہو جاؤ، جو پاکیزہ چیز پر بیٹھتی ہے اور پاکیزہ چیز ہی کھاتی ہے اور پاکیزہ چیز ہی اس سے نکلتی ہے. صحیح ہے؟ تو یعنی یہ بڑی اہم ان کے متعلق یہ بات ہے کہ یہ پاکیزہ ہے، تو جو پھل ہے جو چوستی ہے تو وہ بھی یعنی پاکیزہ ہوتے ہیں، اور اسی طرح پھول ہیں ان پر یہ بیٹھتی ہے. اب یہ دیکھیں کہ وہ پھول کتنی رنگت کے ہوتے ہیں، پھل کتنی رنگت کے ہوتے ہیں، تو کہاں کہاں یہ جاتی ہے یعنی پاکیزہ چیزوں کی تلاش میں. یعنی شہد کی مکھی پر اگر ہم غور کریں تو اس میں کئی یعنی اس کی پوری جگہ اگر ہم یعنی کیا کہتے ہیں اس کی پوری تاریخ ہم پڑھیں یا جو اس کے معاملات ہیں اس پر تو کئی عبرت کی چیزیں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں شہد کی مکھی کے حوالے سے. پھر وہ کہاں جاتی ہے؟ باغوں میں، جنگلات میں، وادیوں میں، پہاڑوں میں گھومتی ہے، اور ہر قسم کا جو پھل ہے اس کا جو جوس ہے اس کو اپنے پیٹ میں جمع کرتی ہے. پھر ان راہوں اور راستوں سے گزرتی ہے جہاں سے جاتی ہے، وہی راستہ لے کر پھر واپس لوٹتی ہے اور اپنے چھتے میں آ کر بیٹھ جاتی ہے، اور پھر وہ پاکیزہ شہد ہے جو اس کے پیٹ سے نکلتا ہے. صحیح ہے؟ اور ہاں بڑی اہم بات ہے کہ وہ راستہ جہاں سے جاتی ہے وہ بھولتی نہیں ہے. یعنی اللہ نے کیسا الہام کیا ہوا ہے اسے کہ اپنا جو کام اس کے ذمہ ہے وہ اچھے طریقے سے کرتی ہے، وہ بھولتی نہیں ہے راستہ بھی. پھر اس نے اس کو قرآن کریم نے اس شہد کو جو اس کے پیٹ سے یعنی نکلا اس کو پاکیزہ مشروب سے ذکر کیا. اب دیکھیں جو شہد کا کلر بھی چینج ہوتا ہے کوئی سفید مائل ہوتا ہے، کچھ زیادہ یعنی گاڑھا ہوتا ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ کہا کہ یعنی وہ چیزیں جو کھاتی ہے نا تو اس اعتبار سے اس میں اس کی رنگت میں کچھ فرق ہوتا ہے. مختلف الوان ہو اس کا مطلب یہی ہے کہ یعنی اس کا جو الوان یعنی لون کی جمع ہے اس کا رنگ مختلف ہوتا ہے. مختلف کیوں ہوتا ہے؟ تو مختلف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مختلف چیزیں مثلا جو پھل ہیں وہ بھی مختلف ہوتے ہیں، ان کی رنگت ہوتی ہے، اور وہ پھول جن پر یہ بیٹھتی ہے ہاں کوئی سرخ ہوتا ہے، کوئی پیلا ہوتا ہے، صحیح ہے، زرد، اور اسی طریقے سے کوئی نیلا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں اس کی وجہ سے پھر اس کی رنگت میں بھی کچھ تبدیلی ہوتی ہے. اللہ اکبر. آگے کیا کہا؟ فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. کیا مانا؟ کہ بہت سارے امراض، بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں کہ جن میں کیا ہے یعنی اس شہد میں اللہ نے ان کے لیے شفا رکھی ہے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. لیکن کیا ہر مرض کا علاج ہے؟ جتنی بیماریاں ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے. صحیح ہے؟ کیونکہ اس کے بھی خواص ہیں، طبعی خاصے ہیں جو اہل طب اس کو جانتے ہیں. بعض امور میں یعنی بہت سارے امور میں ہے بھی صحیح، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر معاملے میں ہم کہیں کہ شہد فی شفاء للناس، اس آیت کو پڑھیں اور کہیں گے یعنی جو ہے اس میں شفا ہے. تو بات یہ ہے کہ امراض ہیں ان کے بھی خواص ہوتے ہیں، جو علماء ہیں جو اطباء ہیں اس کو جانتے ہیں اس اعتبار سے. تو بہرحال یعنی اس میں شفا ہے للناس، لوگوں کے لیے. ان فی ذالک، اب دیکھیں بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ فائدہ دیر سے ہوتا ہے. صحیح ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شہد میں تاثیر نہیں ہے. جیسے ایک حدیث ہے اس تعلق سے کہ ایک بندے کو پیٹ کا کوئی معاملہ تھا، پیٹ خراب تھا اس کا. صحیح ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا تو آپ نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ. تو اس کو جب شہد پلائی تو اس کا یعنی پیٹ مزید خراب ہو گیا. صحیح ہے؟ پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، ہر مرتبہ اس کو یہی کہتے کہ جاؤ، کہتے صدق اللہ وکذب بطن اخیک، اللہ نے سچ فرمایا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ فی شفاء للناس، اس میں شفا ہے. کہا کہ تیرے بھائی کے پیٹ نے جھوٹ بولا، یعنی اس کو پلاتے رہو.
बिलाखिर फिर तीसरी मर्तबा जब उसने पिलाया तो उनका जो मामला है वो हल हो गया, यानी पेट साफ हो गया। उसका मतलब ये है कि उसके अंदर जितनी आलाशियां थी वो सारी इस शहद ने उसको साफ कर दिया। तो बसा औकात मैंने कहा कि जो शफा है उसमें कुछ टाइम भी लगता है, ऐसे भी नहीं कि फौरन जैसे दूसरी दवाइयां हैं, यानी उनका यानी असर हासिल होने में भी वक्त लगता है, इसी तरह ये शहद भी ऐसा ही है, लेकिन इसमें क्या है, शफा है लोगों के लिए। इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिकौमिन यतफक्करून, बेशक इसमें अलबत्ता निशानियां हैं, निशानी है, लाया, आयत का माना निशानी या अलामत, उन लोगों के लिए यतफक्करून जो गौर व फिक्र करते हैं, जो गौर व फिक्र करते हैं। कैसे? मैंने कहा कि इस शहद में कई पहलू हैं जिसको इंसान क्या है, यानी जब उन पर सोच विचार करे तो उसके लिए कई इबरत की चीजें उससे निकलती हैं। समझे, पूरा एक आलम है इनका, इसके साथ इनकी एक रानी होती है, हाँ, उसके सब सारे जो है उसके साथ होते हैं, वो निकलती है उसके पीछे पीछे होते हैं, यानी एक तरतीब, बहरहाल कई चीजें हैं जो गौर से ताल्लुक रखती हैं। उलमा ने काफी तफसीली लिखा है, बल्कि अलग किताबें भी मौजूद हैं यानी इस पर कि यानी शहद में किस तरह की हमारे लिए इबरत है। तो उस पर जितना हम गौर करते जाएंगे तो उसमें यानी समझे कि उसकी इबरत और ज्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है, हम यहीं रोकते हैं इसको, आगे इंशाल्लाह आपके शेख पढ़ाएंगे इसको। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। बारकल्लाहु फीकुम।